سيد المرسلين أصحابه أجمعين. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور مسجد کے امام اور مؤذن اور سارے ذمہ داران، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. ایک بہت بڑے لمبے بائی پاس آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد تقریباً آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی شفا عطا فرماوے، اور اللہ جو کام ہم سے رہ گئے، دعوت کا، تبلیغ کا، خانقاہ کا، مدرسے کا، اللہ پھر سے ایک مرتبہ میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اخلاص عطا فرمائے. بیماری میں ایک بات ضرور ہوتی ہے، آدمی اللہ کے سامنے بہت توبہ کرتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں ICU روم میں نہ دن نہ رات کا پتہ، اور ایک تھوڑی دیر ہوش، تھوڑی دیر بے ہوشی، لیکن ایک ہی بات زبان پر رہتی ہے کہ اللہ موت سے پہلے ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے اور آسان موت عطا فرمائے. دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کمال وہی ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوا جائے. اسی لیے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، جب ان کا غسل کا وقت آیا، آخری وقت آیا، ظاہری بات ہے آخری وقت ہے، لمبا چوڑا مجمع ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو غسل دینا ہے، تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ مات حبیب اللہ فی حب اللہ. اب غسل دینے والے نہیں سمجھ پایا عربی میں کیا ہے، کوئی صابن سے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا، مگر جتنا پیشانی کو رگڑا جاتا ہے اتنا وہ چمک چمک کر باہر آتا ہے. مات حبیب اللہ فی حب اللہ. چنانچہ جو علماء کرام وہاں تھے انہوں نے کہا رہنے دو، یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ رسول کی محبت لے کے جا رہا ہے. مات حبیب اللہ فی حب اللہ. اللہ ایسی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے. میں صرف اس وقت ایک بات کہنے کے لیے، وقت بہت کم ہے، کہ آج کے حالات میں اور یہ بیماری کے حالات میں ارادہ کر لو کہ اب زندگی گزاریں گے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. ایک ہے نام شریعت، ایک ہے روح شریعت. ایک ہے نام شریعت. میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، میری داڑھی، یہ میرا لمبا کرتا، میری اونچی پیجامہ، میرے جیب میں مسواک، میرے ہاتھ میں تسبیح، یہ ہے نام شریعت. کیا ہے یہ؟ نام شریعت. اور ایک ہے کہ میں ہی کسی کا حق دبا دوں، کسی کو گالی دوں، اپنی ماں کو ستاؤں، اپنی بیوی کو ستاؤں، میں لوگوں کا پیسہ کھا جاؤں، لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لوں. معلوم ہوا کہ نام شریعت ہے، روح شریعت نہیں ہے، اور روح شریعت نہیں ہوگی تو اللہ کے ولی فرماتے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. دور سے دیہاتی آئے. کون آئے؟ دیہاتی بدو، عربی، پگڑ وگڑ پہنے ہوئے دیہاتی آئے، اور آ کر ایک عجب سوال پوچھا. کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، بہت دور سے آیا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، زیادہ سمجھ میں آتا واتا کچھ نہیں ہے، ان پڑھ ہوں، لکھا پڑھا نہیں ہوں، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، کیا سوال پوچھنے آئے؟ تو سوال یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی.
سوال کیا پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب پورا مجمع یہاں جو بیٹھا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت بولو 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 آئے گی. کب آئے گی کسی کو نہیں. ارے بولو نا قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے 90 پارے میں, کون سے پارے میں؟ 90 پارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم. ہمارے نبی نے بھی وہ جو دیہاتی صحابی تھے کہا کہ تم یہ کیا سوال پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی قیامت, کب آئے گی وہ کسی کو معلوم نہیں. تو اس صحابی کا چہرہ اتر گیا, وہ جانے لگے. تو ہمارے نبی نے پھر بلا کر کہا کہ قیامت کب آئے گی وہ تو نہیں معلوم ہے, تیاری کیا کی ہے تم؟ آئے گی تو صحیح, کب آئے گی وہ بولو معلوم نہیں, تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ دیہات کے صحابی رونے بہت روئے. اللہ کے رسول ما اعدت لها, کوئی تیاری نہیں. اللہ کے رسول نہ نماز ہے, یعنی ایسی نماز نہیں ہے جو قیامت میں بتا سکوں, نہ روزہ ہے. ما اعدت لها, میں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ, اب یہ سوال مت پوچھنا قیامت کب آئے گی, اب تیاری کرو. بولو اب کیا کرو؟ ہمارے لیے بھی یہ مت پوچھو قیامت کب آئے گی, اب اس کے لیے کیا کرو؟ تیاری کرو. وہ گئے, اچھا تھوڑا گئے ہوں گے, پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود آئے, کہا کہ ایک تیاری ہو گئی. ارے ابھی تو گئے, آ بھی گئے, کہا ایک تیاری ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری ہو گئی, کیا تیاری کیا ہو گئی؟ تو روتے روتے کہا واللہ انی محب اللہ ورسولہ, اللہ کی قسم کوئی تیاری نہیں ہے, ایک تیاری ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا. اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا. کہا میرے نبی میں اپنی جان دے دوں مگر آپ کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو وہ میں نہیں کر سکتا. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے, کیونکہ انہوں نے جو بات کہی, کاش میں اور آپ بھی یہ بات کرے کہ ہم سب قربان کر دیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیں گے. کیا فرمایا؟ واللہ, اللہ کی قسم, انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے, باقاعدہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے ان کو گلے لگایا اور کہا سنو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور قیامت میں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. المرء مع من احب یوم القیامہ, دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں بولو اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم لوگ کس سے محبت کرتے ہیں میرے پیارے؟ ہم لوگ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا جمعہ پڑھنے. ارے ہاں بولو نا بھائی, میرا اکیلے کا آپریشن ہوا, آپ کا بھی ہوا, ساتھ میں بولو نا. ہم جمعہ پڑھنے آئے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ آج جمعہ فجر ہے, بولو کون سا ٹائم؟ فجر. ابھی یہ کون سا ٹائم؟ جمعہ. کتنا قرآن پڑھا, کتنا قرآن پڑھا؟ فجر سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا؟ صبح سے لے کر اب تک اپنی ماں کی کتنی خدمت, صبح سے لے کر اب تک اپنے ابا کو کتنا خوش کیا. آئے جمعہ پڑھنے آئے نا, یہ نام شریعت ہے جمعہ پڑھنا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ روح شریعت ہے, اور روح شریعت پر اللہ ہم کو کلمہ دے گا. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, بولو کہاں گئے؟ ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برابر سننا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی, جوان بیٹی, نام ہے حضرت اسما, بولو کیا نام؟ حضرت اسما کو ذمہ داری دی کہ دیکھو ہم لوگ یہ راستے سے جائیں گے, کسی کو معلوم نہیں ہے. پورے عرب نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانے کا پتہ تھا, حضرت ابو بکر کے جانے کا پتہ تھا, صرف ایک عورت کو معلوم ہے, بولو کون عورت ہے؟ حضرت اسما, حضرت ابو بکر کی بیٹی. ان کو بتایا تھا ہم اس راستے سے جائیں گے, اس راستے سے جائیں گے, اس راستے سے جائیں گے, اور روز رات کو تم کھانا لے کر آؤ گے, روز رات کو تم کھانا لے کر. حضرت
حضرت اسماء برابر روز رات کو گرم گرم کھانا تیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے جو راستہ بتایا حضرت اسماء اسی راستے پر روز رات کو کھانا کھلائے۔ کسی نے ابو جہل کو خبر دے دی کہ اسماء کو معلوم ہے، ابو بکر کی بیٹی اسماء کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کون سے راستے پر ہے اور ان کے ابا ابو بکر کون سے راستے پر ہے۔ بس ابو جہل کو پتا چلا، بڑے غصے میں دندناتا ہوا گھر پر گیا، گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء نے دروازہ کھولا، جیسے اسماء نے دروازہ کھولا ابو جہل نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ حضرت اسماء گر گئی۔ حضرت اسماء گر گئی اور کہا بتا کہاں ہے ابا، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے اور اللہ کے رسول کہاں ہے، کون سے راستے سے جاتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ کھانا کھلانے تم جاتی ہو، آدھی رات کو کھانا تم کھلاتی ہو، مجھے پورا معلوم ہے کہ کھانا تم کھلاتی ہو مگر راستہ نہیں معلوم ہے، بہت ماروں گا، مجھے بتاؤ ابا کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ اب میرے پیاروں، حضرت اسماء جھوٹ بول سکتی تھی نا، ارے بولو نا، جھوٹ بول سکتی تھی نا، حالات تھے۔ حضرت اسماء خود فرماتی ہے کہ میں نے سوچا اگر میں یہ کہوں کہ میرا ابا وہاں ہے، ابو بکر وہاں ہے، اللہ کے رسول وہاں ہے، تو یہ ابو جہل پوری ٹیم کو لے جا کر ان کو مارے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور کوئی میرے نبی کو تکلیف پہنچائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اگر میں نہیں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، ابا کہاں ہے، تو جھوٹ بولنا تو شریعت میں اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی تو شریعت میں اجازت۔ حضرت اسماء باہر آئی، حالانکہ مار کھائی ہوئی تھی، کیا جواب دیا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کون سے راستے پر ہے اور کون سے غار میں ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ابا کون سے راستے پر ہے، کون سے غار میں ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں کتنی دیر وہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو کہا جتنا مارنا ہے مار لے، اسماء جان دے گی مگر شریعت میں جھوٹ نہیں بولے گی، نہ تو ان کا پتہ بتائے گی اور نہ تو جھوٹ بولے گی۔ میرے دوستو، ابو جہل نے بہت مارا، کان پھٹ گیا، یہاں سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل بھی گھبرایا کہ کہیں موت آ گئی، ابو جہل وہاں سے چلا گیا۔ رات کا سناٹا، حضرت اسماء نے 2 دوپٹے باندھے۔ کتنے دوپٹے باندھے؟ 2 دوپٹے باندھے تاکہ خون بند ہو جائے، اور 2 دوپٹے باندھ کر گھر میں جا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹی 2 دوپٹے کائے کو باندھ دیے؟ حضرت اسماء کہتی ہے میرے دل میں سوچا اگر میری ماں کو میں نے بتایا کہ مجھے یہ مار لگی ہے تو شاید یہ کھانا میری ماں مجھے نہیں لے جانے دے گی، یہ اسماء جان دے سکتی ہے مگر نبی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح 2 دوپٹے پہن کر رات کو کھانا تیار کر کے حضرت اسماء جب وہ گھر میں پہنچی ہے اور ہمارے نبی کی نظر جب پڑی ہے، حضرت ابو بکر کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے روتے روتے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ حضرت اسماء نے پوری داستان سنا دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر سب کا احسان ادا کر لیا مگر تیرے خاندان کا احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ میرے پیاروں، مجھے صرف ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگ طے کر لو اپنی زندگی میں طے کر لو۔ میرے پیاروں، میں نے بھی بہت بیان کیے، 30 سال سے بیان کیے، مگر ایک بیماری نے بتایا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے کر دو۔ آپ سب کو معلوم ہے احد میدان، بولو کون سا میدان؟ احد میدان۔ صحابہ کرام ہے، بولو صحابہ کرام ہے، اور ہمارے نبی کا اعلان ہے جو احد میدان میں آگے جائے گا اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت دے گا۔ قرآن کریم میں اعلان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اعلان ہو رہا ہے جو جائے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے دانت مبارک احد میدان میں شہید کے کونے میں ہمارے نبی ہے، قربان جاؤ ہمارے نبی پر، منہ سے خون مبارک نکل رہا ہے، اور کیا فرماتے معلوم؟ مجھے میرے ایک صحابی نظر نہیں آ رہے جن کا نام ہے سعد، بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے سعد بن ربیع، بولو پورا نام سعد بن ربیع۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا،
کہاں سعد بن ربی کا؟ ارے یہاں ہمارے نبی زخمی ہے، صحابہ زخمی ہے، حالات بدل گئے ہیں، اور ہمارے نبی ایک ہی آواز دے رہے ہیں، مجھے سعد، میرا سعد مجھے نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے صحابی کو بلایا، کہا اعلان کرو پورے میدان میں، اعلان کرو سعد کہاں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں اعلان کرتا پورے میدان میں جا رہا ہوں، سعد بن ربی کہاں ہے؟ ہمارے نبی یاد کر رہے، سعد بن ربی کہاں ہے؟ ہمارے نبی یاد کر رہے، سعد بن ربی کہاں ہے؟ ہمارے نبی سلام کہہ رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کئی لاشیں رکھی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں نے سعد کو بھی دیکھا، جو آخری سانسیں لے رہے تھے اور وہاں سے اشارہ کر رہے تھے کہ میں سعد بن ربی۔ یہ گئے جا کر کہا میرے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے، اب سننا میرے دوستو، سعد بن ربی کا میں آخری وقت ہے، وہ بھی لاشوں کے بیچ میں ہے، پورے زخمی ہے، لیکن کیا کہا معلوم؟ میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا، میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا۔ تو کہنے والے نے کہا تمہارا نام سعد بن ربی کہہ کر تمہیں سلام کہا ہے اور تمہیں یاد کر رہے۔ وہ سعد بن ربی جو روئے ہیں، روتے روتے کیا کہا سننا، یہ ہماری آخری بات بہت پیاری بات ہوگی۔ حضرت سعد بن ربی نے کہا میرا بھی سلام کہتے ہیں، میرا بھی بولو سلام کہتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، آگے ہو جاؤ، بولتے جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ میرے نبی کے آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ۔ تو یہ سمجھے نہیں، کہنے لگے کیا مطلب؟ نبی کے آگے ہو جاؤ، دائیں ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ۔ انہوں نے آخری وقت میں سمجھایا میرے نبی کے آگے رہو، پیچھے رہو، دائیں رہو، بائیں رہو، مر جانا مگر میرے نبی کو کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت کرو، مر جانا، جان دے دینا مگر نبی کو تکلیف پہنچے یہ برداشت مت کرنا۔ میرے دوست کو صحابی کہتے ہیں میں جب واپس آیا، آ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ صحابی نبی تو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر یہ وصیت کر کے گئے، تو کیا فرمایا؟ کاش یہ وصیت میری امت کے پاس ہوتی، میرا ہر امتی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ آج میرے دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کے بولو آگے، نبی کے پیچھے، نبی کے دائیں، نبی کے بائیں، سب ہوئے مگر نبی کو تکلیف، ارے بولو نا، نبی کو تکلیف کہاں ہے؟ چہرے پر داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے چہرے پر؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ ہماری ماں ہم سے کیوں ناراض ہے؟ ہمارے ابا ہم سے کیوں ناراض ہے؟ یہ نبی کو تکلیف نہیں ہو رہی میرے دوست؟ اتنا بڑا مجمع جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے میرے پیارو، اللہ سب کو ہاسپٹل کے چکر سے بچاوے، اللہ سب کو بیماریوں سے بچاوے، مگر میرے پیارو جب ہاسپٹل میں پتہ چلتا ہے کہ فجر کا وقت چلا گیا، بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا، جب ہوش آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے آج میری فجر کی نماز چلی گئی، آج میری فجر کی نماز چلی گئی۔ میرے دوستو ایک بے ہوش تڑپتا ہے کہ فجر کی نماز چلی گئی، ہم ہوش میں رہتے ہوئے 15 دن تک فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اس سے میرے پیاروں آج سے ارادہ کرو کہ زندگی گزاریں گے، بولو انشاءاللہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے خیال سے سب لوگ تیار ہیں اس کے لیے، تیار ہیں؟ نہیں بولو نا، تیار ہے اس کے لیے؟ میں اکثر کہتا ہوں 2 کام کرو، 25 منٹ، بس 2 منٹ باقی ہے، 1 منٹ میں بات ختم کریں گے، سب کریں گے، تھوڑا 5 منٹ زیادہ لوں گا، لیکن 2 کام کرو، اللہ کی قسم اللہ ہم کو دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا۔ ایک تو اللہ کے رسول کو راضی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، سب برداشت ہوگا مگر نبی کو تکلیف پہنچے یہ ہمیں گوارا۔ اور نبی کو تکلیف کہاں پہنچتی ہے؟ سب سے زیادہ نبی کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب میری امت فجر پڑھتی ہے، بولو میری امت فجر، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت فجر پڑھتی ہے، ہمارے نبی فرماتے میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہو جاتی، یعنی ہمارے نبی کہتے مجھے سکون ملتا ہے جب میری امت کیا کرتی ہے۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جب میری امت فجر نہیں پڑھتی تو میری آنکھیں گرم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا امتی ہوگا، کیسا امتی ہوگا جو ماں کو ستایا، ابا کو ستایا، بیوی کو ستایا، بچوں کو ستایا، مدینے والے کو بھی ستایا،
صبح صبح میں اللہ کے رسول کو ستایا. وہ صبح کیسی صبح ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی ہمارے نبی ہم سے ناراض ہے، اس لیے ایک کام تو یہ کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. اور دوسرا کام جو آج ہم سب کو کرنا ہے، بھائی کوئی مسلمان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے کیا کرتے ہیں. ہم سماج میں رہتے، سوسائٹی میں رہتے، ہم سب کو دیکھتے غلطی کرتے. آپ نے میرے کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا کر رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں سماج میں بولنے کا. آج ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میں نے ہاسپٹل میں پڑھا. بہت پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث. ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں جن کا نام عقبہ. ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام؟ عقبہ. بہت بڑا ان کا کاروبار، بہت بڑا کاروبار. خیر ان کا جہاں بھی کاروبار تھا، وہ ایریا میں لوگ رات کو دارو پیتے تھے. کچھ جوان آتے تھے، 18-20 جوان آتے تھے، خوب دارو پیتے تھے، خوب گالیاں بکتے تھے، خوب ایک دوسرے کو مارتے تھے. حضرت عقبہ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے ایریا میں لوگ رات کو دارو پیتے، خوب گالیاں بکتے، خوب ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ایک دن حضرت عقبہ کے یہاں ایک آدمی کام کرتے جن کا نام ابو الہیثم. بولو کیا نام؟ وہ عقبہ کے پاس آئے. جتنے لوگ رات کو دارو پیتے نا، میں نے ان کو سمجھایا اب حد ہو گئی ہے. اب یہاں کے زمانے کی جو بھی پولیس ہے، جو بھی کورٹ ہے، وہاں کا جو بھی پیپر ہے، وہ سب آؤٹ کرنا ہے. سب کا نام لکھوانا ہے، سب کو پولیس کے حوالے کرنا ہے، سب کو کورٹ کچہری کے حوالے کرنا ہے. تو حضرت عقبہ نے کیا کہا؟ مانو نہیں ایسا مت کرو، تو اس کی وجہ سے بدنام ہو جائیں گے، ان کی بیوی بدنام ہو جائے گی، ان کے بچے بدنام ہو جائیں گے، ان کی فیملی بدنام ہو جائے گی. آپ صرف ان کو سمجھا کہ دارو مت پیو، حرام ہے، دارو مت پیو، حرام ہے، دارو مت پیو، حرام ہے. وہ جو ابو الہیثم تھے انہوں نے کہا نہیں، اب سمجھانا نہیں ہے، اب تو میں ان سب کو بدنام کروں گا. پورے سماج میں معلوم ہوگا، پوری سوسائٹی میں معلوم ہوگا، یہاں کی شرطا یعنی یہاں کی پولیس کو معلوم ہوگا، یہاں کے بڑے کو معلوم ہوگا، یہ کم بخت لوگ رات کو دارو پیتے، گالیاں دیتے، بکتے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. معلوم وہ حضرت عقبہ وہ صحابی تھے، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہا کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا، کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اسے سمجھا دینا، پیار محبت سے سمجھا دینا، اسے بدنام مت کرنا. اور پھر حضرت عقبہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا کسی نے مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے سمجھایا نہیں بلکہ اس کو پورے سماج میں بدنام کیا. ہمارے نبی فرماتے وہ ایسا گنہگار ہوگا جیسے زمانے جاہلیت میں کوئی اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرتا تھا. جو گناہ اس کو ہوتا تھا وہ گناہ کسی مسلمان کو بدنام کرنے پر ہوتا. اور اگر کسی نے مسلمان کو سمجھا دیا، وہ مانا نہیں مانا الگ بات ہے. کسی نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کیا، سامنے والے نے جا کے بچا دیا، وہ ثواب اس کو ملے گا جو کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا، سمجھائے گا، مگر اسے بدنام نہیں کرے گا. میرے پیاروں، آج یہ دو گناہ ہم کر رہے ہیں. ایک اللہ کا حق چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور نمبر 2 لوگوں کو بس جس کو دیکھو یہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا، یہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا. میرے پیاروں، پیار محبت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خیر بات کافی لمبی ہو گئی، ہم سب لوگ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. بولو آج سے آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی رہیں گے، دائیں بھی رہیں گے، بائیں بھی رہیں گے. مطلب ہے کہ سب اپنے اوپر لیں گے لیکن ہمارے نبی کو تکلیف نہیں پہنچائے. کوئی داڑھی رکھے، کچھ کہے، بھائی جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ دے. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، میں ہاسپٹل میں تھا، میں سوچ رہا تھا بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، کتاب لکھنے والا، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا، لوگوں میں جاننے پہچاننے والا، لیکن کوئی بھی نظام روکا. دین اپنی جگہ پر آیا، رات اپنی جگہ پر آئی، لوگوں نے کاروبار. میرے دوستوں میں مر جاؤں گا، آپ مر جائیں گے، کچھ بھی رکنے والا نہیں ہے. لیکن ہاں ہمارے اعمال رک جائیں گے، ہمارے اوپر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس لیے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا سمجھ لو دنیا میں کچھ نہیں ہوا مگر اس کی قیامت کھڑی ہو گئی ہے. اس لیے موت آنے سے پہلے پورا مجمع اللہ کے واسطے ارادہ کرو، موت آنے سے پہلے ارادہ کرو میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. یعنی پورا مجمع بولو میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اس وقت جو میں نے میری بیماری میں پڑھا، خلاصہ یہ پڑھا کہ نماز ہے تو روزی ہے. بولو نماز ہے تو یہ جو روزی کے لیے پریشان اپنے سے گالیاں کرنا،
1.5 روپے گاڑی چلے گا، کبھی دکان چلے، کبھی نہیں چلے، کبھی قرضہ، کبھی نہیں قرضہ، کبھی گھر میں بیوی کا طوفان، کبھی شوہر کا طوفان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، قسم اللہ کی اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ ہمارے گھر کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور عصر کی نماز کے بعد کیا کریں گے؟ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ۔ آج آپ کو تقسیم ہوگا، 80 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت بھی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ بی بی محمد بھائی ہوئی ہے، وہ انتقال کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور سنتیں باقی ہوگی نا عطا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، عباد الله،
علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات، كما روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي
الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، ہم بہت گنہگار ہے اللہ، بہت خطا کار ہے اللہ، بہت بڑے مجرم ہے اللہ، بہت بڑے پاپی ہے اللہ. اللہ تو بہت اچھا ہے اللہ، تو بہت پیارا ہے اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے اللہ. کتنے گناہ تو نے دیکھے، کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو چاہتا تو ہم کو آگ میں جلا سکتا تھا، ہم کو دریا میں ڈبو سکتا تھا. اللہ تو ہم پر پہاڑ جیسا عذاب اتار سکتا تھا. اللہ تو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، اللہ ایک بیٹا جب روتا ہے نا، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کو جا کے کہتا ہے ماں میرے کو معاف کر دینا، ماں میرے کو معاف کر دے. اللہ ماں کو رحم آتا ہے، ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. اللہ تو ماں سے 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تو ماں سے 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم بھی تیرے سامنے سجدہ کر کے پیشانی جھکا کے بھیک مانگتے ہیں اللہ، تو ہم کو معاف کر دے اللہ، پوری زندگی معاف کر دے اللہ، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے اللہ، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف کر دے اللہ. اے اللہ خاص کر کے اللہ ہم بیمار ہیں اللہ، تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا اللہ، تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا اللہ. اللہ یہ مجمع میں مسافر بیٹھے ہیں اللہ، تو مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اللہ یہ مجمع میں علماء اور حفاظ بھی بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں. اللہ یہ مجمع میں معصوم بچے بھی بیٹھے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان، بہت پریشان ہے اللہ. کوشش بھی کرتے مگر روزی نہیں ملتی اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. کچھ لوگ قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ، غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ. کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، بیچارے بول بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، اندر ہی اندر گھلے جاتے ہیں اللہ. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، عمرہ نصیب فرما دے، حج نصیب فرما دے، مکہ مدینہ جانا نصیب فرما دے اللہ. وہ حضرت سعد نے کہا تھا آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، دائیں ہو جا، بائیں ہو جا، مگر میرے نبی کو کانٹا چوبے یہ برداشت مت کرنا. اللہ ہم نے ہمارے نبی کو بہت ستایا، بہت ستایا اللہ، ہم نے نبی کو بہت ستایا اللہ. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ. بس اللہ قیامت میں وہ دن بتا دینا، قیامت میں وہ دن بتا دینا کہ نبی ہم کو کہے تو میرا امتی میں تیرا نبی، تو میرا امتی میں تیرا نبی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے اللہ. ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتا، کسی کو نہیں اللہ، ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتا کہ نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، اے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دیتے اللہ. جن کے ماں باپ میری طرح چلے گئے، میرے اماں ابا بھی چلے گئے اللہ، بہت دور چلے گئے اللہ، اب کبھی نہیں آئیں گے اللہ، دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے اللہ. بہت سو کے اماں ابا کے جنازے اٹھے اللہ. اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ کون ہوگا جس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے؟ اللہ 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 ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.